بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کا معلم ممتاز گوندل حاضر ہے اور آداب عرض کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، درسی کتاب کے حصہ نظم پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج جو ہمارے سامنے نظم ہے وہ ہے برسات کی بہاریں، جو کہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھیں گے، تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کی نظم برسات کی بہاریں، اور اس کے اشعار دیکھتے ہیں ہم۔ بند کی صورت میں ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں۔ ایک لفظ آیا ہے لہلہاہٹ، لہلہانا، آگے ہے بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں۔ جھمجھماہٹ، چمکنا یا چمک، اور گھات سے مراد ہے طاق، تے الف کاف کش والا طاق۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، مچی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں میں دھومیں مچا رہے ہیں۔ مست، نشے میں چور، جھڑیوں، جھڑی کی جمع، اور جھڑی مسلسل بارش کو کہا جاتا ہے۔ مستیوں، شرارتوں، دھومیں مچا رہے ہیں، رونقیں دوبالا کر رہے ہیں، رونقیں بڑھا رہے ہیں۔ پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں۔ ہر جا، ہر جگہ، جل تھل، پانی ہی پانی، گلزار باغ، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ لفظ ہرے بچھونے، سبز رنگ کا فرش، سبز رنگ کا بستر، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ حق نے، یہاں پر حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ آگے اگلے صفحے پہ دو بند ہیں جی۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی۔ لہلہاہٹ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، لہلہانا، ابر، بادل، سیاہی، سیاہ رنگ، کاہی، ہلکا سبز رنگ، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہت تا بماہی۔ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی۔ ماہ چاند کو کہا جاتا ہے۔ تا بہ سے لے کر، ماہی مچھلی۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت۔
ہر آن ہر لمحے۔ قدرت سے مراد طاقت۔ سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ تو یہاں پر سبحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی ذہن نشین کر لیجئے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے نظم برسات کی بہاریں کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے، اور آپ کے علم میں ہے، میں پھر یاد کرا دوں کہ اگر نظم میں مشکل الفاظ کے معنی یاد ہوں تو اشعار کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اور جب اشعار کا مفہوم واضح ہوتا ہے تو پھر اس مفہوم کی مدد سے بڑی آسانی سے تشریح لکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل الفاظ کے معانی اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے، تشریح آسانی سے کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی میں پھر حاضر ہوں گے اور اشعار کی تشریح کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ نگہبان۔